اس قرآن مجید کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے نازل کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آگے ارشاد کی، اس کو آگے پڑھایا، اپنے شاگردوں کو یہ کتاب دی۔ اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شاگرد دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے اندر چنا ہے کہ جس طرح ہم کسی چیز کو چنتے ہیں، ساری چیزوں میں سے جو چیز ہمیں پسند آتی ہے اس کو منتخب کرتے ہیں، اللہ آقا فرماتے ہیں اللہ نے سارے انسانوں میں سے، ساری کائنات میں سے مجھے چنا ہے، میری روح کو چنا ہے۔ مجھے چننے کے بعد جس جماعت کو چنا ہے، جس لوگوں کو چنا ہے، جس طبقے کو چنا ہے، جس گروہ کو چنا ہے، انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد کہتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ اختار علی واختار اصحابی، کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرے شاگردوں کو بھی چنا ہے، میرے جانشینوں کو بھی چنا ہے، میرے خلفاء کو بھی چنا ہے، میرے اہل بیت کو بھی چنا ہے، میری بیویوں کو بھی چنا ہے، میرے شہر کو بھی چنا ہے، میرے گھر بار کو بھی چنا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک چیز اللہ نے چن کے جو ساری کائنات کے اندر اعلیٰ تھی، افضل تھی، اعلیٰ بلند و بالا تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی ہے۔ تو اب جتنی بھی چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہیں وہ ساری کامل ہیں، وہ ساری اعلیٰ ہیں۔ قرآن ملا، کتابوں میں اعلیٰ، شہر ملا، شہروں میں اعلیٰ، گھر ملا، گھروں میں اعلیٰ، بیویاں ملی، عورتوں میں اعلیٰ، اصحاب ملے، ساری جماعتوں میں اعلیٰ، اہل بیت ملے، ساری کائنات میں اعلیٰ۔ جتنی بھی اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی چیزیں عطا کی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں۔ اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعت دی، صحابہ اکرام کی جماعت دی۔ صحابہ اکرام نے جب اس قرآن مجید کو پڑھا، جب اس قرآن مجید کو سمجھا، اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈپٹی لگائی کہ میرے صحابہ اب قرآن مجید کو تم نے پڑھ لیا ہے، قرآن مجید کو تم نے سیکھ لیا ہے، اب اس قرآن مجید کی آگے اشاعت کرنی ہے، اب اس قرآن مجید کو آگے پھیلانا ہے، دنیا کے کونے کونے تک اس قرآن مجید کو پورا جو ہے پہنچانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال محنت کی، دن رات محنت کر کے ایک جماعت تیار کی، ایک طبقہ تیار کیا، ایک گروہ تیار کیا، ان کے ایمان کو ایسا بنایا، ان کے ایمان کو ایسا مضبوط کیا، ایسی ان کے ایمان کے اندر قوت بخشی، طاقت بخشی، ایسی روحانیت پیدا کی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب جو صحابہ کے ایمان بن چکے ہیں، اب جو صحابہ کے ایمان مضبوط ہو چکے ہیں، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم کامل ایمان بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، تو ایک ہی شرط ہے، جیسے صحابہ کا ایمان ہے اس جیسا ایمان لے آؤ، جیسے صحابہ کے ایمان کی روحانیت ہے، جیسے صحابہ کے ایمان کی تقویت ہے، وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر تم ایمان کی کسوٹی پہ آنا چاہتے ہو، اگر ایمان کے معیار پہ آنا چاہتے ہو، تو ایک ہی معیار ہے، ایک ہی کسوٹی ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، تمہارا ایمان نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی نہ اٹھانی پڑے، ہمیں ذلت نہ اٹھانی پڑے، ہمیں شرمندگی نہ ہو، تو ایک ہی راستہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنا لو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل لو، اہل بیت سے محبت کر لو، ان سے پیار کر لو، ان کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لو، تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، تم جس سے رہنمائی لو گے، جس کا پلہ تھامو گے، سیدھا وہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا اہل بیتی کسفینۃ النوح، کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، کہ جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر سیلاب آیا، ساری انسانیت کو بہا کے لے گیا، کوئی نہیں بچا، کوئی درخت، کوئی مکان، کوئی انسان، کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ بچے تھے وہ چند افراد
جو حضرت نوح کی کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے، باقی کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ خود اپنا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ جا چڑھا تو سیلاب وہاں پر بھی جا پہنچا، اس کو نہیں بچا سکا۔ آج ہمارے سامنے سیلاب کی صورت ہے، آج پورا ملک سیلاب کی زد کے اندر ہے۔ آج دیکھ لیں، اگر سیلاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر اس پانی کی طغیانی سے بچنا چاہتے ہیں، آج سڑکیں نہیں ہیں، آج روڈ نہیں ہے، ملیاں میٹ ہو چکے ہیں، سڑکوں کے نشانات نہیں ملتے، راستوں کی نشاندہی نہیں ملتی، تو آج ایک ہی طریقہ ہے کہ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، آسمان کے ستاروں سے رہنمائی لیتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچو، سفر طے کرو، تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر سیلاب کے اندر، اگر پانی کے اندر کوئی کشتی پہ سوار ہو جائے، وہ یہ کہے کہ میں آسمان کے ستاروں کو نہیں دیکھتا کہ یہ ستارہ کس راستے پہ جا رہا ہے، یہ ستارہ کس منزل پہ جا رہا ہے، تو وہ پانی کے اندر پھرتا رہے گا، کبھی منزل نہیں پائے گا۔ اگر آج کے دور کے اندر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، ان سے رہنمائی لیتا ہوں، ان سے عقیدت رکھتا ہوں، اصحاب رسول کو نہیں دیکھتا، اصحاب رسول کی عزت نہیں کرتا، اصحاب رسول کو نہیں مانتا، تو خدا کی قسم وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، بھٹکتا رہے گا، ظلمات کے اندر، اندھیروں کے اندر، جہالت کے اندر وہ پھرتا رہے گا، کبھی بھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا۔ اگر منزل مقصود کو پانا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپناؤ، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرو، تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔